نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ حضرات، یہ ویڈیو کیسٹ خاص طور پر فرشتوں پر ایمان کیوں ضروری ہے کہ عنوان سے تیار کیا جا رہا ہے۔ عام باتیں جو فرشتوں کے تعلق سے مختلف لوگ جانتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ اہم باتیں عبداللہ صدیقی کی کتاب سے فرشتوں پر ایمان میں یقین بڑھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، اسے ضرور سنیے۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلامی عقید ایمان میں لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے یا ان سے دشمنی رکھے یا ان کا مذاق اڑائے یا ان کے تعلق سے غلط گمراہ عقیدہ رکھے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں، ان میں کسی قسم کی خدائی طاقت و قدرت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ سلطنت الہیہ کے کارندے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کی پابندی کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت میں رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت و غلامی نہیں کرتے۔ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ان کی سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس نے غیب پر ایمان لانے کی شرط رکھی ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے چن کر اعلیٰ اور عمدہ صلاحیت والے انسانوں کو پیغمبر بنایا تاکہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا ضابطہ اور قانون دیا جا سکے۔ ایسی صورت میں اللہ اور پیغمبروں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ فرشتوں کو بنایا، اور فرشتے اللہ کے احکام وحی کے ذریعے پیغمبروں پر پہنچاتے تھے، گویا وحی الہی لانے کا درمیانی ذریعہ اور پیغمبروں کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے فرشتے ہی درمیانی کڑی اور واسطہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو جانے کے بعد فرشتے وحی الہی نبوت کے لیے کسی انسان پر نہیں لا سکتے، یعنی نبوت ختم ہونے سے وحی الہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک جاری رہے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی فرشتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے تو وحی الہی کے دنیا میں نازل ہونے کی کڑی اور واسطے ہی کا انکار ہو جائے گا، اور انسان یہ سمجھیں گے کہ پیغمبر خود کتاب الہی کے نام سے یہ باتیں بیان کی ہیں اور اپنی طرف سے اللہ کا نام لے کر کتاب الہی کہا ہے، گویا پیغمبر نے خود کتاب گھڑ لی ہے۔ یہ کتاب الہی نہیں بلکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب سمجھی جاتی تھی۔ فرشتوں پر ایمان کی وجہ سے قیامت تک انسانوں کو فرشتوں کے ذریعے کتاب نازل ہونے کا عقیدہ دیا گیا، اس لیے فرشتوں کے انکار کرنے سے کتاب الہی کے نازل ہونے کا درمیانی ذریعہ ختم ہو کر دنیا کے انسانوں کو آسمان سے کتاب نازل ہونے کا ذریعہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسلامی عقید ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری اور لازمی رکھا گیا۔ اگر فرشتوں پر ایمان کی شرط نہ رکھی جاتی تو لوگ یہ پوچھتے کہ آخر یہ کتاب الہی کہاں سے آئی، شاید پیغمبر اپنے ذہن سے بیان کیے ہوں گے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی کہ آخر لاکھوں میل اوپر سے فرشتہ انسان کے پاس منٹوں اور سیکنڈوں میں کیسے آ سکتا ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور اس بات کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ نے خود اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث کے ذریعے فرشتوں کی حقیقت کو سمجھایا
اور کائنات میں ان کے مختلف کاموں کو بیان کیا، اور یہ تعلیم دی کہ وہ بھی اللہ کی مجبور و محتاج مخلوق ہیں، بغیر اللہ کے حکم کے زمین پر نہیں آتے، ان کا اللہ سے کوئی بیٹا بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، اور نہ وہ خدائی میں حصہ رکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کائنات کے انتظامات نہیں کر سکتے، اور نہ وحی الہی میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، کس قسم کے نور سے پیدا کیا ہم نہیں جانتے، وہ جانداروں کی طرح جنم نہیں لیتے، ان کو کھانے پینے، سانس لینے، بول براز، تھکان وغیرہ سے پاک رکھا گیا، وہ انسانوں جیسی حاجتوں سے دور ہیں، ان کی کوئی آل اولاد نہیں ہے، وہ نہ مونس ہے نہ مذکر، وہ رشتے ناتوں والے نہیں ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنایا، فرشتوں کو سانس لینے، کھانے پینے، بول براز سے پاک رکھنے میں اللہ کی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ہوا خلاؤں میں اور آسمانوں میں نہیں، آسمان پاکیزہ مقامات ہیں جہاں کسی قسم کی گندگی نہیں کی جا سکتی۔ شاید اللہ نے جانداروں کی حاجتوں سے انہیں اسی لیے بالکل الگ قسم کی مخلوق بنایا ہے تاکہ وہ دن رات کائنات کے انتظامات آسانی سے کرتے رہیں۔ ان کو ایسی صلاحیت دی کہ وہ پوری کائنات میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کی قدرت اللہ ہی جانے، واللہ عالم، یہ ہمارا خیال ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بند خبر میں انسان کی موت کے بعد دو فرشتے منکر نکیر سوال جواب کے لیے مٹی ہٹائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ اس پر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین نہ کر کے دیوانہ مجنوں کہتے۔ ان کو اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک خاص بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو کثیف بنایا اور بعض کو بالکل لطیف بنایا، اور بعض کو کثیف اور لطیف بنایا۔ کثیف سے مراد سمجھانے کے لیے ہم کہیں گے کہ موٹی، وزنی، نظر آنے والی مخلوق، اور لطیف سے مراد ہلکی، دبلی، بے وزن، باریک اور نظر نہ آنے والی مخلوق۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ ویسے وہ اپنی حکمت خود ہی جانتا ہے، ہم اس کی قدرت کو سمجھنے سے مجبور و محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو لطیف، ہلکی اور بے وزن مگر نظر نہ آنے والی بنایا۔ وہ ہمارے جسموں کو محسوس ہوتی، چھوتی ہے۔ جاندار سانس لیتے ہیں تو جانداروں کا جسم کثیف ہونے کے باوجود اندر باہر جا آ سکتی ہے، اپنی آکسیجن خون میں چھوڑ دیتی ہے، اور پورے جاندار اس کو ہٹائے بغیر اس میں دوڑتے، چلتے پھرتے، اڑ پھر سکتے ہیں۔ روشنی کو اللہ تعالیٰ نے لطیف، ہلکی، بے وزن بنایا، مگر وہ جب روشن ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، اور جب غائب ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی باوجود لطیف ہونے کے کانچ اور شیشے میں سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جاتی ہے۔ روشنی گرم ہو تو دوسری طرف کپڑا اور کاغذ کو جلا دیتی ہے، جبکہ کانچ موٹی اور کثیف ہوتی ہے، مگر روشنی جو ہے کانچ میں سے آسانی سے گزر جاتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے روشنی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی لطیف بنایا، جو جانداروں کے جسموں میں آسانی سے چلی جاتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جانداروں کا جسم کثیف ہوتا ہے اور ایک مدت تک اس میں رہتی ہے، اس کے باوجود وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ عقل کو لطیف بنایا، بچپن میں کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ دماغ بھیجا کثیف ہوتا ہے، اس میں بغیر نظر آئے وہ رہتی ہے۔ بدبو خوشبو کو بھی لطیف بنایا، یہ نظر نہیں آتے مگر سونگھنے سے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کے ذریعے بجلی کو لطیف بنایا، جو بلب میں آ کر روشن ہوتی ہے اور شارٹ لگنے پر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کثیف اور لطیف بنایا، وہ پتلا ہونے، مائع ہونے، باریک ہونے
کے باوجود جانداروں کے جسموں میں اور زمین میں اور درختوں میں اور کپڑے کے اندر سے آسانی سے چھن کر چلا جاتا ہے۔ پانی کے جاندار تو اس کو ہٹائے بغیر اس میں تیرتے رہتے ہیں۔ زمین ٹھوس اور کثیف موٹی ہونے کے باوجود پانی اس میں میلوں اندر جا کر اپنی اصلی صورت میں باقی رہتا ہے۔ درختوں کے پتوں، ڈالیوں، پھولوں، پھلوں میں جڑوں سے جذب ہو کر پورے درخت میں موجود رہتا ہے اور پتوں سے خارج ہو کر ہوا میں اڑتا ہے اور بخارات بن کر بادل بناتا ہے۔ جانداروں کے جسموں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پورے جسم میں رہتا ہے اور آسانی کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جب بخارات بنا کر ہوا میں اڑنے کے قابل بناتا ہے تو بخارات کو ہوا سے زیادہ لطیف ہلکے بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا ان بخارات کو لے کر اڑتے رہتی ہے، مگر بخارات بادل کی شکل اختیار کر کے کثیف بن کر نظر آتے ہیں، پھر برس کر پانی بن جاتے ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنا کر لطیف بنایا، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو کتا، بلی، سانپ یا انسان بن کر ظاہر ہونے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لطیف بنایا، وہ جانداروں کے جسموں میں گرمی اور حرارت کی شکل میں ایک مدت تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنا کر لطیف بنایا اور ان کو انسانی شکل میں خوبصورت یا بدصورت ڈراؤنی شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پانی، ہوا، روشنی، خوشبو، بدبو، آگ اور عقل لطیف، ہلکے اور بے وزن باریک ہونے کے باوجود پانی تو کپڑے میں سے آسانی سے چھن کر ایز اٹ از اپنی اصلی حالت میں نکل جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں سوراخوں، بند کمروں، غاروں، جانداروں کے جسموں، زمین میں اور درختوں میں داخل ہوتے رہتے ہیں اور پھر آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ روح لطیف ہونے کی وجہ سے آسانی سے جانداروں کے جسم میں آتی اور نکل کر چلی جاتی ہے، مگر اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر ذرا غور کیجئے کہ بند قبروں میں میت دفن کرنے کے بعد مٹی ہٹائے بغیر فرشتے کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ تو تمام چیزوں سے زیادہ لطیف ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کثیف نہیں لطیف بنایا۔ انسان اور جن ان کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ انسانوں اور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ مرتے وقت مرنے والے کو جب دنیا سے رشتہ کٹ جاتا ہے اور عالم بالا سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے نظر آتے ہیں یا خاص حالات میں دوسری شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ انتہائی لطیف ہیں، پانی کے بخارات اور روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ اپنے ذہن میں فرشتوں کی کوئی شکل و صورت بنا سکتے یا سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرشتوں کو لاکھوں میل اوپر سے زمین پر اور کائنات میں پلک جھپکتے ہی آنے جانے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ اسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اگر وہ سورج پر غور کرتے جو زمین سے لاکھوں میل اوپر ہے، اس کی روشنی طلوع ہونے کے بعد 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے فاصلہ طے کر کر زمین پر آتی ہے، اور آج ہم سائنس کی ترقی سے جانتے ہیں کہ بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں ہزاروں میل سے گزر کر پورے گاؤں اور شہروں کو روشن کر دیتی ہے۔ انسان انٹرنیٹ فیکس سے ایک ہی لمحہ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات کرتا اور اپنے ڈاکومنٹس اور پیپرات کی زیروکس کاپی بھیجتا ہے۔ موبائل فون پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب کے ذریعے اپنی گفتگو ایک ہی سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کرتا، تقاریر بھیجتا اور دنیا کے حالات فوراً جانتا اور دیکھتا رہتا ہے۔
انسان کی گفتگو جو آواز کی شکل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز کو لطیف بنایا. آواز لطیف، ہلکی اور بے وزن ہوتی ہے. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں چلی جاتی ہے، اور انسان ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. جب بجلی، روشنی اور انسان کی آواز لطیف ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں میلوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لطیف بنایا ہے. وہ کیوں آسمان سے زمین پر اور پوری کائنات میں کیوں نہیں پھر سکتے؟ ان کا آسمان سے زمین پر آنا کیوں مشکل ہوگا؟ اس لیے انسانوں کو یہ بات اور ان مثالوں سے ذہن دے کر شعور دیا جائے، اور ایمان والے خود اپنے اندر شعور بیدار کریں اور فرشتوں کے آسمان سے آسانی سے آنے جانے کو مانیں اور شک میں مبتلا نہ ہوں اور یقین پیدا کریں. اگر اس طرح غور کر کے، ان مثالوں پر غور کر کے مان لیں گے، تو انسان آسانی سے وحی الہی قرآن مجید کا آسمان سے نازل ہونا مان سکتا ہے اور یقین کے ساتھ ایمان لا سکتا ہے. مشرکین کو اس بات پر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ دو فرشتے جاسوس بن کر کس طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ کیوں نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کو لطیف بنا کر انسانوں جنوں کی نظروں سے غائب رکھا. وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ غائب نہ ہوتے اور نظر آتے تو CID کے ساتھ ہونے، جاسوسوں کے ساتھ رہنے پر کوئی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا اور گناہ نہیں کرتا تھا. ان کے نظر آنے سے انسانوں کا امتحان بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. سب لوگ فرشتوں کو آسمان سے آتا جاتا دیکھ کر نہ کتاب الہی کا انکار کرتے تھے، نہ پیغمبر کا انکار کرتے تھے. ہر کوئی اللہ کو مانتا اور اسلام پر چلتا، اور دنیا میں الگ الگ مذاہب نہ ہوتے. موجودہ زمانے میں انسان ٹیلی فون کی گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کرتا ہے، جسے بات کرنے والے کو خود پتہ نہیں چلتا. انسان خود ایکس رے مشین کے ذریعے کپڑے، چمڑی، خون اور گوشت کو ہٹائے بغیر جسمانی اعضاء کی اندرونی تصاویر لیتا ہے. دنیا کے ملکوں میں سفر کیے بغیر وہاں کے حالات گھر بیٹھے ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل فونوں کے ذریعے دیکھتا ہے. اپنی زندگی کے حالات، شادی بیاہ کو فلم کی شکل میں محفوظ کر رہا ہے. اللہ کو منکر نکیر کو غائب رکھ کر انسان کے زندگی کے حالات محفوظ کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ اس زمانے میں سائنس کی ترقی کو دیکھ کر منکر نکیر کو ماننا بھی آسان ہے، جبکہ وہ خود زمین پر رہ کر چاند اور ستاروں کے تصاویر لے رہا ہے اور پوری دنیا کے ملکوں کو اپنے گھر بیٹھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے ملک الموت اور ان کی جماعت کے فرشتوں کو انسانوں کی نظروں سے غائب رکھا، ورنہ وہ اگر نظر آ جاتے تو گھر کے تمام افراد ہیبت زدہ اور دہشت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے، چیختے، چلاتے اور روتے اور سمجھ جاتے کہ آج ہمارے گھر میں کسی کی موت واقع ہونے والی ہے. مشرکین کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شروع سے آخر تک گنہگار انسانوں کو سزا دینے جہنم میں 19 فرشتے کیسے عذاب دیں گے، اور وہ جہنم میں رہنے کے باوجود آگ میں جلتے کیوں نہیں، جبکہ آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے. ایک مشرک تو خاص طور پر یہ کہتا تھا کہ میں آسانی کے ساتھ 17 فرشتوں کو سنبھال لوں گا. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ دنیا میں انسان ایک موم بتی یا کاغذ کو جلاتا ہے. موم بتی ہوا کی آکسیجن سے جلتی ہے. اگر آپ موم بتی اور کاغذ پر گلاس رکھ دیں تو وہ بجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آکسیجن نہیں ملتی. پھر گلاس اٹھا کر انہیں پھونکنا پڑتا ہے. مگر جب آپ گھر کا چولہا جلاتے ہیں تو پورے گھر میں آکسیجن رہنے کے باوجود صرف چولہے کے شعلے ہی کو آگ لگتی ہے، گھر کی باقی پوری آکسیجن محفوظ رہتی ہے، نہیں جلتی. یعنی اللہ کا یہ نظام ہے کہ جس کو جہاں جلانے کا حکم ہو آکسیجن وہیں اس کو جلاتی ہے.
اس لیے اللہ کے حکم سے دوزخ کی آگ فرشتوں کو اور ایمان والوں کے سجدہ کی جگہ کو نہیں جلا سکتی۔ دنیا میں ایک انسان آگ میں جل کر مر جاتا ہے، مگر وہاں اللہ ہی کے حکم سے آگ کسی کو جلائے گی نہیں، وہاں اللہ ہی کے حکم سے آگ کسی کو جلائے گی تو وہ مرے گا نہیں، اس پر موت نہیں آئے گی۔ فرشتوں کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قوت و طاقت عطا کی ہے۔ ایک فرشتہ زمین کو الٹ کر پلٹ سکتا ہے، سارے انسان جن کو ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ترقی کر کے ایک ہی اسٹیم گن سے یا چھوٹے بم سے یا پھر ہائیڈروجن بم اوپر سے گرا کر لاکھوں انسانوں کو انسان خود موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے میں کتنی طاقت رکھی ہوگی، اور اس نے معمولی مچھر سے ملیریا پیدا ہونے کا، اور مکھیوں سے ہیضہ پیدا ہونے کا، اور چوہوں سے طاعون پیدا ہو کر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ سور کے گوشت میں جو انڈے ہوتے ہیں ان کے جراثیم سخت آگ میں پکانے کے باوجود نہیں مرتے۔ انسان جب سور کا گوشت کھاتا ہے تو وہ انسان کے مختلف اعضاء میں پرورش پا کر پلتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب دنیا میں سور کے گوشت کے انڈوں کے جراثیم آگ پر نہیں مرتے تو کیا ہم اس مثال سے آخرت میں جلنے کے باوجود انسان کے زندہ رہنے کو نہیں سمجھ سکتے؟ بے شک اللہ جس کو جہاں زندہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مادی اور جانداروں جیسا جسم نہیں ہے، مگر وہ نور ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثل اور مثال ہی نہیں، کمثل شیء، پھر وہ نور کا کیسے ہے؟ البتہ وہ نورانی پردوں میں ہے۔ مرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں دیا۔ نور بھی ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی کمی ہونا نقص کی علامت ہے، وہ غائب ہو کر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ ہی نور السماوات والارض کے ذریعے جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ آسمان و زمین ان کے درمیانی چیزوں کا نور دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نورانی روشنی عطا فرماتا ہے، اس روشنی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسانوں نے فرشتوں کو بعض وقت ڈراؤنی حالتوں میں دیکھ کر ان کو دیوی دیوتا بنا ڈالے اور ان کو خدا کا مقام دے دیے، اور ان کی عجیب و غریب صورتیں اور شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں کو عبادت و اطاعت کرنے پر کوئی اجر و ثواب کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ اطاعت اور بندگی کرتے ہیں ان کو نفس نہیں دیا گیا، شر اور خیر کی طاقت نہیں دی گئی، ان کو کوئی بھٹکانے اور روکنے والا نہیں، وہ نفس سے مقابلہ کر کے اطاعت نہیں کرتے، بس ان کو اللہ کی اطاعت ہی اطاعت اور عبادت ہی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کی عبادت پر انہیں انعام اور ثواب نہیں۔ اس کے برعکس انسان باقاعدہ شر اور خیر رکھتا ہے، اور شر کو سمجھتے ہوئے اپنی چاہت کے ساتھ خیر کو اختیار کرتا ہے، اور نفس پر کنٹرول حاصل کر کے شیطان کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ انعام اور ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔
قرآن مجید میں خاص طور پر فرشتوں اور انسانوں میں فضیلت عطا کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں انسانوں کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم کی بنیاد پر تھی، اور یہ بھی بتلایا کہ فرشتے چونکہ ذکر و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس ویسا علم نہیں ہے جیسا انسانوں کے پاس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فضیلت اس بات پر ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھا جائے اور برائی کی طاقت رکھ کر نیکی کرنے کی طرف مائل ہوں۔ برائی کی طاقت رکھ کر نیکی کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس فضیلت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے انتظامات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کسی چیز اور کام کو کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز بغیر فرشتوں کے بن جاتی ہے۔ وہ شہنشاہ کائنات ہونے کے ناطے ہر کام اپنے حکم اور اپنے سامنے کرواتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر کہیں غائب نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک صفت شہید ہے، ہر چیز اس کے سامنے موجود رہتی ہے۔ اس کے اپنے مقام، مرتبہ اور شان کے لحاظ سے اس کو کسی مخلوق کو آ کر ہدایت دینے، سزا دینے یا بچانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے اس کے غلام ہیں۔ وہ ہدایت دینے، الہام، القاء اور وحی نبوت کا طریقہ رکھا ہے، اور پیغمبروں پر بغیر فرشتوں کے وحی قدسی پیغمبروں کے دل پر نازل کرتا ہے، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ویسے وہ مخلوقات کو بغیر فرشتوں کے ان کی فطرت میں پیدائش ہی سے ہدایت رکھ کر پیدا کرتا ہے۔ جس کو دیکھنا ہے تو آپ ہواؤں میں، زمین میں، درختوں میں، جانوروں میں، نباتات میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر عقید ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کی شرط نہ ہوتی تو قیامت تک لوگ یہ کہتے کہ جب قرآن مجید آسمانی کتاب ہے تو پیغمبر کو کیسے عطا کی گئی؟ فرشتوں سے واقف نہ ہو کر کہتے کہ شاید پیغمبر نے خود اپنے ذہن و دماغ سے یہ باتیں بیان کی ہیں، اسی لیے وہ کتاب الہی ماننے کو تیار نہ ہوتے۔ ان کو کتاب کے نازل ہونے کی کڑی اور ذریعہ ہی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کو فرشتوں کی حقیقت نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے اور قرآن کو کتاب الہی نہیں مانے اور انسانوں کی کتاب کہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو ایمان بالملائکہ دینے کے لیے فرشتوں کی یہ حقیقت سمجھائی جائے تاکہ ان میں فرشتوں پر ایمان یقین کی کیفیت میں تبدیل ہو جائے اور وہ پورے یقین کے ساتھ فرشتوں کو مان کر قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا عقیدہ پیدا کریں اور ایمان لائیں۔ قیامت کے وقت وہ سارے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ فرشتوں کی باقی تفصیل ہمارے عبداللہ صدیقی کی کتاب میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ زبانی اعتبار سے بے شعوری کے ساتھ ایمان مفصل کے کلمات پڑھ کر تقلیدی طور پر فرشتوں کے ایمان کو زبان سے ادا کرتے ہیں، مگر وہ یقین کی کیفیت سے خالی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔